ہمارے یہاں مظفر نگر میں ایک گاؤں پڑتا ہے کٹیسرا، جہاں کے حضرت مولانا احسان محسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہوتے ہیں۔ وہ ایک ساتھی وہاں کا کمانے کے لیے آؤٹ آف کنٹری سعودی گیا اور جدہ میں مقیم ہوا۔ وہاں جانے کے بعد وہ مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہو گیا۔ اب مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہوا ایک الگ پہلو تھا، یہ سارا خاندان، سارا کٹم، قبیلہ، گاؤں، برادری سب کے سب حنفی ہیں۔ یہ واپس آیا اور اس نے آمین بالجہر نہیں بالشر کیا۔ آمین بالجہر الگ ہے، آمین بالشر، آمین بالفساد یہ الگ ہے۔ اب آپ کہیں گے بتائیں تو صحیح آمین بالشر، بھائی آمین بالجہر تو حدیث سے ثابت ہے۔ امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ پیچھے کھڑے تھے، آپ کو آمین بالجہر کرنا تھا، آپ نے کہا آمین، ہو گیا آمین بالجہر۔ آمین بالشر، آمین مسجد میں فساد پیدا کرنا، بلا وجہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنا۔ اب وہ نیا آمین بالشر کا عادی گاؤں میں پہنچا، گاؤں کا دیسی مسلمان۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی ہے، شہری کے مقابلے دیہاتی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہم تو نہاری اور بریانی کے مسالوں کی تلاش میں رہ جاتے ہیں، دیہاتی مکہ مار کے صاف کہتا ہے پیچھے ہٹو، اللہ ایک ہے، مطلب ایک ہے، کسی لوجک کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جیسے ہی وہاں سے آیا اور آمین بالشر کا عادی ہوا تو کسی نے اس کے دادا کو جا کے کہا بس تیرا لونڈا جھوٹے کی طرح بڑھا ہوا ہے بھائی، لطف لیجیے مظفر نگری زبان ہے، تیرا لونڈا جھوٹے کی طرح، اس کے گلے میں کچھ ہو رہا کیا؟ اس کے دادا کہنے لگے نہیں ایسی بات تو ہے نہیں، ان کو تو پڑھیے، تو مغرب پڑھیے تجھے لگے گا پتا۔ اب وہ مغرب کی نماز میں آئے، ان کا پوتا کھڑا تھا ایک کنارے، اور اس نے سورہ فاتحہ کی تکمیل پہ جو آمین بالشر کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے دادا نے نماز کے بعد پکڑ لیا، کیا بات بیٹے بھائی گلے میں کچھ ہو رہا نا، پیر جھوٹے کی طرح کیوں بول رہا بھائی تو؟ اور بھی تو کھڑے تھے یہ سارے، ان کو وابا تم گھر چلو وہاں بتاؤں گا میں۔ دادا کو ہماری مظفر نگری زمین پہ وابا بھی کہا دیا، ابا وابا، تو وہ وابا گھر چلو وہاں بتاؤں گا، ارے نہیں تو یہیں بتا بھائی۔ ان کو چاچا وابا صحیح طریقہ یہی ہے جو میں نے کرا، ہاں یہی صحیح طریقہ، تو زاڑے کل پیدا ہویا یہی صحیح طریقہ، باقی ہم بھی جہنمی، ہمارا باپ بھی جہنمی، اس کا باپ بھی جہنمی، اور یہ جتنے نماز پڑھ رہے تھے سارے جہنمی۔ تو آیا کہ اللہ جنتی۔ اسی بندے کی زندگی میں یہ واقعہ بھی ہے کہ اس نے گاؤں میں کسی سے کہا کہ وہ وسیلے سے دعا نہیں مانگتے حضور کے۔ اس کے دادا کو پتا چلا تو ہاں بھائی نو بھی کہہ کہ یہ تو حضور کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے، تو ہاں وہاں جو توحید بتاویں سعودی میں بڑے بڑے نمونے ملیں گے آپ کو توحید کا سبق پڑھاتے ہوئے، حضور کی ذات کو بالکل چھوٹا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ جب اس نے یہ بات کہی کہ وہاں میں نے یہ سنا، تو اس کے دادا نے برجستہ جو عقلی جواب دیا، اچھا بات پھر کس کے وسیلے سے مانگے؟ کہنے لگا وہ حضور کے وسیلے سے نہ مانگو، ان کو اور تیری تھوپڑی کے وسیلے سے مانگے، دیکھ لو بھائی اسے دیکھ لو بھنڈی تھوپڑی کو، بھنڈی کا لفظ سمجھتے ہیں آپ؟ بھنڈی کہتے ہیں انتہائی خراب شکل، اسے دیکھ لو بھنڈی تھوپ، اس کے وسیلے سے مانگیں گے اب دعا، حضور کے وسیلے سے تو یعنی کوئی سننا ہی کچھ نہیں ہے، ایک لفظ کی گنجائش نہیں ہے، آپ کلام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے صدقے اگر دعا نہیں مانگی جائے گی تو کس کے صدقے دعا مانگی جائے گی؟ کون ذات دنیا میں آپ کو دکھتی ہے اللہ کے بعد جو اتنی محترم ہے؟